ایولون سیلٹک افسانوں کا مشہور جزیرہ ایک ایسی جگہ ہے جو اسرار اور جادو میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ آرتھر کی آخری آرام گاہ ہے، جو پرانے دیوتاؤں کی پناہ گاہ ہے اور وقت کی دھندوں سے کھوئی ہوئی جنت ہے۔ ایولان کا شہر، جسے اکثر یوٹوپیا کے طور پر دکھایا جاتا ہے، فطرت اور انسانی کاریگری کا ایک ہم آہنگ امتزاج تھا جو صوفیانہ اور الہی کا ثبوت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہر کی ظاہری شکل دوسری دنیا کی ہے، جس میں آرٹیریل ڈھانچے تھے جنہوں نے فن تعمیر کے کنونشنوں کی خلاف ورزی کی۔ عمارتوں کو ایسے مواد سے تیار کیا گیا تھا جو سورج اور چاند کی روشنی کو منعکس کرتے تھے، جس سے پورے شہر میں ہلکی سی روشنی پڑتی تھی۔ سڑکوں پر ایسے درخت لگے ہوئے تھے جو سال بھر پھل دیتے تھے، اور پھول جو کبھی مرجھا نہیں جاتے تھے، ان کی خوشبو ہوا میں پھیلی رہتی تھی اور دائمی بہار کا ماحول پیدا کرتی تھی۔ ایولان کے مرکز میں چاند کا ٹاور کھڑا تھا، ایک سرپلی عمارت جو ستاروں کی طرف جاتی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پرانے مذہب کے اعلیٰ پجاری اپنی رسومات ادا کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ اس کی سب سے اونچی بالکونی سے کوئی بھی پوری مخلوق کو دیکھ سکتا۔ یہ ٹاور اس قدر خوبصورتی کے باغات سے گھرا ہوا تھا کہ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ایلیشین فیلڈز کا زمینی عکس ہے۔ یہ شہر سفید پتھر کی دیوار سے گھرا ہوا تھا، جس میں کرسٹل جوڑے ہوئے تھے جو ہیروں کی طرح چمکتے تھے۔ دیواروں سے پرے چاندی کا سمندر ہے، اس کا پانی شیشے کی طرح پرسکون اور صاف ہے۔ سفید لکڑی سے بنے بحری جہاز اور خالص ترین ریشم کے بادبان ان پانیوں سے گزرتے تھے جو ایولان کے باشندوں کو امن اور دریافت کی تلاش میں دور دراز کے ساحلوں تک لے جاتے تھے۔ ایولان کے لوگ اتنے ہی انصاف پسند تھے جتنے کہ وہ جس شہر میں رہتے تھے۔ وہ کاریگر، شاعر اور شفا دینے والے تھے، زمین اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں رہتے تھے۔ ان کا معاشرہ برابری اور باہمی احترام کا حامل تھا، جہاں علم کو آزادانہ طور پر بانٹ دیا جاتا تھا اور حکمت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ انہوں نے باریک کتان اور نرم الفاون کے کپڑے پہنے جو سمندر کے خزانوں سے تیار کیے گئے زیورات سے مزین تھے۔ ایولان میں زندگی قدرتی دنیا کا جشن تھا۔ شہریوں نے باغات اور انگور کے باغات کی طرف توجہ دی، ان کی فصلیں بہت زیادہ اور پائیدار تھیں۔ وہ شام کو کہانیاں اور گیت بانٹنے کے لیے جمع ہوتے تھے، ان کی آوازیں ان دیوتاؤں اور زمین کی تزئین کے لیے بلند ہوتی تھیں جنہوں نے انہیں فراہم کیا تھا۔ یہ شہر ہر قسم کی زندگی کے لیے ایک پناہ گاہ تھا، جہاں جانور آزادانہ گھومتے پھرتے تھے اور انہیں مقدس ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ ایولان کا جادو شہر کے بالکل تانے بانے میں بانا ہوا واضح تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ فانی دائرے اور الہی کے درمیان پردہ یہاں پتلا تھا، جس سے ایسے عجائبات پیدا ہوئے جو وضاحت سے انکار کرتے تھے۔ ایولان کے شفا بخش چشمے اپنی بحالی کی طاقتوں کے لیے مشہور تھے، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ پانی جسم عروق کی کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ جیسے ہی ایولان پر سورج غروب ہوا، شہر ایک نرم روشنی سے جگمگا اٹھا، ستارے سمندر میں جھلک رہے تھے اور چاند زمین کی تزئین پر چاندی کی چمک ڈال رہا تھا۔ درختوں کی شاخوں سے لالٹینیں لٹک رہی تھیں اور ہلکی موسیقی کی آواز نے ہوا بھر دی تھی۔ یہ امن کی جگہ تھی، بیرونی دنیا کی پریشانیوں سے پناہ اور اس خوبصورتی کی یاد دہانی تھی جو خوابوں کی طاقت پر یقین رکھنے والوں کے دلوں میں موجود ہے۔ ایولون کا افسانہ ایک کامل دنیا کے لیے انسانی طلب سے بات کرتا ہے، ایک ایسی جگہ جو دکھا جھگڑے سے اچھوت نہ ہو۔ یہ امید کی علامت ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ اندھیرے کے دور میں بھی ایک ایسی روشنی موجود ہے جسے بجھایا نہیں جا سکتا۔ اگرچہ یہ شہر تاریخ میں گم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی روح برقرار ہے، حیرت کی متاثر کن کہانیاں اور یہ یقین کہ کہیں افق سے پرے ایک جنت ہے جو دوبارہ دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ آخر میں، ایولان صرف ایک شہر سے زیادہ ہے، یہ ایک مثالی، ایک ویژن ہے کہ اگر انسانیت ہمدردی، حکمت اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کی خوبیوں کو اپنا لے تو وہ کیا حاصل کر سکتی ہے۔ ایولان کی کہانی ہمیں ایک ایسی دنیا کا تصور کرنے کی دعوت دیتی ہے جہاں ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور جہاں کھویا ہوا شہر ایک روشن، زیادہ جادوئی مستقبل کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔